السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں عثمان بن حنیف کو۔ ناظرین، اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق اعظم، انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل ترین انسان، ابوبکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنیں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہوتے، تو آئیے انہیں سنتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں اور فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی شدائی بن کر فاروق کہلائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور ترین محلہ میں آباد تھے۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل پہ قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی طرح تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون، سپاہ گیری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑا سواروں میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال جو کہ مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش، نیز فن و تقریر و خطابت اور مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جس کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس موقع پر بات کرنے کی غرض سے انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا جب مسلمان بہت مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہیں خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی اس 10 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مقرب و خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھیں۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جب کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرماتے تھے، یعنی اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، جس پر نبوت کے 5ویں سال یک کے بعد دیگر مسلمان کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی و لاچارگی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام تر ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہونے لگے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب روز اس پریشانی میں مبتلا رہنے لگے
کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اس کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا تو ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ اس قدر آگ برستی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور وہ خوب سمجھ گیا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے اس خوف و وحشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران بہن کے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم آج جس قدر چاہو مجھے مار لو لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی جرت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کہ اس قدر مار پٹائی کے باوجود بہن نے یوں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور قدرے نرمی کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن پر وہ قرآنی آیات تحریر تھی۔ عمر پڑھنے لگے اور وہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین اور آسمان، بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پر ان کے بہترین نام ہیں۔ عمر یہ یاد پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہ وہی کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کی مٹھی پر ساتھیوں کو اس قدر ستائے رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بیتابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دار الارقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دار ارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دار ارقم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور بے بس مسلمان کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر کی کوئی بات نہیں عمر، اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پر اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں اس سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ہمراہ لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔
کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمان کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں پر تک جب یہ نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے۔ پر آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ نہایت رنجیدہ اور افسردہ ہو گئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں اے عمر۔ تب عمر کہنے لگے تو پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں باندھ رکھی تھی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر جبکہ دوسرے صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں سرداران قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کرنے والے کا یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر کی مزاج میں طبعی اور فطری طور پر تندی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نفرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا اور اپنے قبول اسلام کا حت المکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلامی دین کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی طرف اعلیٰ اعلان دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف و قدر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد مدنی دور آیا جو مکئی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے ظلم اور اذیتوں سے دور مسرور مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہ آئی، چاچا انہوں نے مدت بعد مسلمانوں کو صفحہ سے ختم کر دینے کی ٹھان لی۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شرکت کی، شجاعت و بصالت کے بے مثال جوہر دکھائے۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا، جنگ کا موقع ہو یا امن کا زمانہ، سفر ہو یا حضر، ہمیشہ ہر حالت میں ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نیز صحبت و معیت میں پیش رہے۔ مزید یہ کہ ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کے لیے فرائض بھی بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت اور معیت میں پیش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی حضرت عمر بن خطاب کو انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی اور خصوصی مشیر کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب کے مشورے، فہم و فراست اور دور اندیشی اور ثابت رائے پر ہمیشہ مکمل بھروسہ اور اطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مہاجرین انصار میں کبار صحابہ کے ساتھ مشورات اور غور و فکر کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمان کے خلیفہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ اس پر بعض افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے یوں کہا کہ عمر کے بارے میں ہمیں کوئی تردد تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان کے مزاج میں سختی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ساری ذمہ داریاں ان پر ہوں گی تو وہ خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ اگر اللہ نے پوچھا تو یہ جواب دوں گا، اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمان کا فرمان رواں بنا کے آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز یعنی 22 جمادی الثانی
سن 13 ہجری بروز پیر مدینہ میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنے مختصر خطاب میں کہا، لوگوں، تمہارے معاملات کی اب تمام ذمہ داریاں میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہیں، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں بدل چکی ہے۔ جو کوئی امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہے، میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں۔ البتہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، میری سختی ان کے لیے بستور قائم رہے گی۔ اور اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا ہو کر اور دوسرا رخسار پاؤں پر رکھ اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرے ہاتھ بٹاؤ، نیکی کو پھیلانے اور برائی کا راستہ روکنے میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی، ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو، اور میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیریز کے پہلے حصے کے اندر اتنا ہی۔